کو مسلمان مان سکتے، یہ مطلب عقل والی بات بھی نہیں ہے۔ میں خود ابھی تقریباً مجھے 5 دن بھی نہیں ہو گئے کہ یہ سمجھاؤ، پھر یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اختلافات چاہے جتنی بھی ہو، نہ ہماری بھی ہے، صحابہ یہی کرام کے اوپر ہمارا وغیرہ۔ ہمارا موقف یہی ہے نا مسلمانوں کا، کہ یہ آخری نبی کو نہیں مانتے، ان کو ختم نبوت پر ان کا ایمان ہے، لہذا یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں کہ نہیں، ہم جو ختم نبوت کا معنی کرتے ہیں وہی معنی صحیح ہے، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کو بھی مانتے ہیں۔ آگے بڑی اس کی ڈیٹیلز ہیں جو وہ بکواس کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، ان کا بروز ہے، تو ان کا اسی طرح ذل ہے، تو وہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، فلانا نبی ہے، تو یہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن مین مسئلہ یہی ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور پھر صرف ایک مسئلہ یہ ختم نبوت کا نہیں ہے، مرزا قادیانی کے ہزاروں کفر ہیں جو اس نے اس کے علاوہ بکے ہیں۔ انبیاء کرام کی اس نے وہ گستاخیاں کی ہیں کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس نے وہ بکواس کیے ہیں کہ شیطان کو بھی کبھی خیال نہیں آیا ہوگا۔ تو اس طرح کے اس کے ہزاروں کفر ہیں، تو اس لیے مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرو مسلمان ہم ہیں اور دوسرے مسلمان کافر ہیں، پوری امت مسلمان جو ہے۔ جی علامہ صاحب، ہمارے ساتھ مفتی مبشر حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیالی صاحب السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ٹک ٹاک۔ جی شکریہ، مہربانی شاہ صاحب، تو سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ یہ اللہ دا شکر ہے، تے مینوں تے بڑی خوشی جہی ہو رہی ہے، اج پہلے دن آپ جناب نو میں زیارت کیتی ہے ٹک ٹاک تے بہت ماشاء اللہ واقعی ہی مجاہد ہیں۔ تو حضرت سیالوی صاحب محترم، وہ جو میرا فرسٹ کوسچن تھا کہ یہ واجب القتل ہیں یا اس بارے میں ہو سکتا ہے یہاں گفتگو یہ نہیں ہو سکتی، یہاں جواب نہ دے پائیں، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہی مسئلہ اگر ہے کہ ہاں اشارتاً سوشل میڈیا پر دیگر پلیٹ فارم پر یہ باتیں ہم اس طرح کی نہیں جمیل کر صاحب سکتے۔ اپنا مائک میوٹ کریے گا، وائس ڈبل ہو رہی ہے۔ جی میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو یہاں جو میرا اس کا جواب شاید یہاں نہ ہو، تو اشارتاً آپ جانتے ہیں اس چیز کو، تو یہ آپ کو دہرانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اگر آپ میوٹ کر لیں تو یہ زکریا صاحب ہیں قادیانی احمدیہ سے، زکریا صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ مرتضی بھائی آپ اس آئی ڈی کو موڈیریٹر زکریا صاحب آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ جی زکریا صاحب۔ جی سیالوی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی جی ٹھیک ہوں، خیر ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، بس وہ چونکہ آپ کہہ رہے تھے جی کہ احمدی جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ لمبی چوڑی بات کو دہرانے کے، دو ہی سوال ہیں مختصر ترین۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کا کسی کے کفر اور اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا ثبوت۔ نمبر دو، مسلمان کی تعریف کیا ہے جس کی معیار کے اوپر پرکھا جا سکے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ یہ دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بحث نہیں ہے، آپ عالم ہیں، میں تو صرف سائل ہوں، سوال لے کر آیا ہوں اور جواب لے کر چلا جاؤں گا۔ جی سیالی صاحب یہ دو سوال کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا کفر و اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا ثبوت چاہیے۔
اور دوسرا سوال ہے جی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی سیالوی صاحب قبلہ. جی عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے. قرآن پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے، تو اس لیے جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، سیدھی سی بات ہے. جو بات کیجیے گا ثبوت سے کیجیے گا، احادیث سے، قرآن کریم سے، سنت سے، اصحاب سے، جی جہاں سے. قرآن پاک میں واضح موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. مگر کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات میں اس شک کو شامل فرمایا ہے کہیں پر کہ آپ جرا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جواب سننے کے لیے آئے ہیں؟ اگر تو جرا کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر وہ بھی بتا دیں، نہیں تو آپ خاموشی سے سنیں ذرا بیٹھ کے تھوڑی دیر. مفتی صاحب آداب کا خیال بھائی آپ سنیں نا، یہ کوئی اخلاقیات میں سے بھی نہیں ہے یہ چیز کہ حضرت علامہ صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ بیچ میں سے بار بار بول رہے ہیں. تمیز آپ کو ہے نہیں زکریا صاحب؟ آپ کو مربی کس نے بنایا ہے؟ حضرت علامہ صاحب کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب خاموشی سے آپ سنیں تو صحیح نا، جواب آپ نے سوال کرنا تھا کر لیا آپ نے. حصہ نہیں ہے گفتگو کا. میرے یار آپ اصل میں نا بدتمیز آدمی ہیں، یقین جانے بڑے بدتمیز ہیں. چلیں خاموشی سے سنیں، بس مخاطب حضرت مولانا صاحب خاموشی سے سنیں. جی سیالوی صاحب آپ فرمائیں، میں نے اس کو میوٹ کر دیے. دیکھیے اس لیے آپ ماڈریٹر بنے تھے کہ میوٹ کریں گے تو ہم ویسے یار دوڑ جاؤ، یار دوڑ جاؤ، جاؤ نہیں آپ جاؤ، اتاریں دوڑ گے. جاؤ. نہیں کیا ہوتا ہے، خاموشی سے سنو بات. بچے آرام سے اور خاموشی سے سن، نہیں تو نکل جا تتر ہو اتوں. چل تو تھلے بہ جا ذرا جا کے، تینوں اسی کی سمجھنے ہیں، پاگل ہے یہ ہے. اچھا سیالوی صاحب بات کریں آپ. کجبیسی بہت کرتے ہیں اور نہیں یہ اور پاگل کوشش مربی کرتے ہے ہیں کہ یہ. وہ جی میں بات کر رہا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے، حتمی عقیدہ ہے، ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، تو اس لیے اس کا انکار جو ہے وہ بالکل کفر ہے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بلکہ انکار نہیں، علماء کرام نے، صوفیاء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کوئی بندہ اپنے دل میں ایک تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی نبی بن جاؤں تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں شک کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب کوئی نبی بننے کی تمنا کرے تو وہ اس حکم کا انکار کر رہا ہے اور اس وجہ سے وہ کافر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بار بار کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا انکار جو ہے وہ صراحتاً کفر ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی السلام علیکم، میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں کہ میں سوال پوچھ سکتا ہوں. اچھا بات سنیں جی، ایک منٹ جی فیک صاحب. اچھا گزارش یہ ہے، یہ تو علامہ سیالوی صاحب نے جواب دیا ہے اور وہ علماء اسلام کا جو موقف ہے وہ بتایا ہے، جبکہ قادیانی جو ہے وہ تو علماء اسلام کو مانتے نہیں ہیں، دین اسلام کو مانتے نہیں ہیں. مرزا قادیانی کی اپنی شریعت ہے، اس کے اپنے ہی عالم ہے، اپنے ہی اس کا علم ہے، اپنی ہی اس کی شریعت ہے. اٹھا کے دیکھیے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں صاحب شریعت نبی ہوں، میری ایک شریعت نئی شریعت ہے. وہ تو شریعت اسلامیہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مرزا قادیانی کہتا ہے، اپنا مائک ذرا میوٹ کریے گا سرفراز صاحب، شور آ رہا ہے بیچ میں. کہہ رہے ہیں جناب ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب الشریعت ہو گیا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دیکھو جی، جس نبی کی وحی کے اندر امر ہو اور نہیں ہو تو اس کو صاحب شریعت نبی کہتے ہیں. آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی. وہ کہتا ہے میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی. جی بالکل. اور جس کی وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو تو وہ صاحب شریعت نبی ہوتا ہے. اب وہ ایک مثال دیتا ہے اپنی وحی کی. وہ کہتا ہے میرے اوپر ایک وحی نازل ہوئی ہے، وہ عربی کے اندر لکھی ہے.
कहता है इसके अंदर ये बराहीन अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 वर्ष की मुद्दत भी गुजर गई, और ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। तो मिर्जा कादियानी की अपनी शरीयत, अपने उसके आलिम, वो दीन इस्लाम को तो समझते कुछ नहीं है। जी सियालवी साहब जी। जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इनका बिल्कुल वो हर हवाले से कादियानियत एक मज़हब है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके हर चीज़ अलग है। मसलन यही कि इस्लाम में जो उलमाए किराम का एक टाइटल इस्तेमाल होता है तो ये अपने आप को मुरब्बी कहते हैं, आलिम नहीं कहते, क्योंकि ये एक अलग कौम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और भी किसी भी चीज़ को देख लें, इनका कलमा अलग, इनका नबी अलग, इनकी किताब अलग, इनके जनाजे अलग, इनके कब्रिस्तान अलग, हर चीज़ इनकी अलग है। तो इनका उम्मत मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। साली साहब मैं काफी देर से बैठा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए जी, कौन है आप, क्या कहना ये चाहते इन्होंने हैं? अभी कहा है कि कलमा अलग है, क्या प्रूफ देंगे? कलमा कौन सा अलग जी है? बिल्कुल, जनाजा आजिज किस ने तरह पूरी अलग किताब पढ़ते हैं? लिखी ठीक है है और उसका नाम है कादियानी कलमा। यार, बात तो सुन ले मुफ्ती साहब, बशर साहब, हाँ बात सुन ले एक दफा। हाँ आप जी थोड़ी नस्वार रखे 2 सेकंड के लिए, फिर सुन ले बात किसी की भी। जी। तो आप कोई टानक बहन पिए थोड़ी सी, मिर्जा कादियानी भाई जो पीता था, मैं या मैं रजूलियत की क्या कर रहा ताकत हूँ, का आप इजहार थोड़ा करवाएं नस्वार रख जो के मिर्जा अपने कादियानी करवाता अल्लाह था। ताला माफी दे। फिर आपको 10 महीने आप का हमल पैगंबर होगा बने तो फिर इस्लाम आपको के, बात समझ सबसे आएगी। बड़े मुनकर आप हैं। जैसे आपको समझ आप को क्या नहीं क्या आनी काम करते हैं? कादियानियों को, वकार साहब ने क्या वैसे क्या बात काम समझ किया? नहीं आती। वकार वकार का हाँ पता जी, ना बक आपको? बक करने के लिए आए हैं आप बक बक हैं? का मेरी सुनी रहे। मैं आपको भाई जवाब दे रहा मैं हूँ, सुना मैं तो आपको रहा हूँ, आपको आप जवाब सुन दे ही रहा नहीं हूँ रहे। यार। मिर्जा आप कादियानी बोल कहता रहे है ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਓਏ बोल ले जरा ਇੱਧਰ ਆ जी। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਸਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜੇ, ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਸਰ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੂ ਖਲੀਫੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਧੀ ਨਾ, ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ मलकू भाई ਜਮਾਤ जान ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। आहो मलिक भाई मुफ्ती साहब ताकि और लामा साहब ये बैठे यहाँ पे हुए हैं। मुफ्ती लोग बैठे हैं, या आप ਚਲੋ बात ਠੀਕ कर ਹੈ, ਆ ਜਾਓ सकते हैं। ਦੂਸਰੇ ये ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ इस्लाम ਤੂੰ है, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ आपका ਕਰੇਗਾ इस्लाम ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ आपका ਕੋਲ ਇਹੀ इस्लाम ਜਵਾਬ का ਰਹੇਗਾ। ये इस्लाम है ਨਹੀਂ, ठीक है आपका इस्लाम ਜਿਸ तो ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ पे ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ठीक है, दूध में मिलावट कर रहा ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, जो है ना प्रॉपर ਇੱਧਰ ਹੁਣੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਓਏ ਓਏ ਮੁਫਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਓਏ ਓਏ ਮੁਫਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਮੁਫਤੀਆਂ ਸੇ ਜਿਸ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ ਰੂਹਾਨੀ शैतानी खजानी जिल्द 14 सफा जेड़ा ना 80 नजमुल हुदाई। मिर्जा कादियानी कहता इन बुजुर्गों की सरकशान करता हूँ और हम सिर्फ गालियां देने वाले को लाख लानत मिर्जा कादियानी जो मनने वाले थे। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਐਡਾ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਤਰੀਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ। ਆ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 8 ਸਫਾ 159 ਨੂਰ ਹਕਲ ਹਿੱਸਾ ਉਲ ਉਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, www.alislam.org। ਆਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, 1000 ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੇ ਲਾਨਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾ। ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੇ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ, ਜਿਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ।
ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਖੱਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਸਾ ਮੂੰਹ ਵੈਸੀ ਚਪੇੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬہترین ہے، بہترین ہو گیا جی۔ سیالوی صاحب بات کرو جی، بدتمیز انسان ہے ایک، عالم دین گل کر رہے نے تے تمیز ہے کو نہیں، بک 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 کرنی شروع کر دیندے ہیں۔ آؤ آ کے سوال کرو تے آرام نال پھر جواب سنو۔ یہ تے کرنی جے جیرا تے کرو، پھر دسو کہ میں جیرا کرنی ہے جی۔ سیالوی صاحب کی بلا معذرت جناب۔ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਖੁਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੀ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾ ਕਾਲ ਦੇ। ਮਲਕਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਛੜੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੀ ਬਲਾ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬ। ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। جی بالکل جی علامہ صاحب، میں وہ مائک میوٹ کر دیا تھا تو ابھی آن کیا ہے، مجھے یاد نہیں رہا کہ مائک میرا میوٹ ہے۔ تو جی میں نے وہ ختم نبوت کا پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے کفر ہے، تو میں نے بتایا کہ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کفر ہے، بالکل کھلی سی بات ہے، قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ زبردست ہو گیا جی۔ سیالوی صاحب وہ شخصیت ہے کہ جو ہمارے اساتذہ میں آتی ہیں، غیبی طور پہ ہم نے ان سے ختم نبوت سیکھی ہے، عقیدہ ختم نبوت ان سے سیکھا، رد قادیانیت ہم نے ان سے سیکھا ہے، متین خالد صاحب سے سیکھا ہے، یہ ہمارے اکابرین لوگ ہیں۔ تو ہمارے اکابر کے ہوتے ہوئے کوئی آ کے کوئی چوڑا چماڑ بدتمیزی کرے، ایسی کی تیسی تمہاری۔ جی شکریہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین جی آمین۔ سیالوی صاحب قبلہ ادھر کوئی نا معاملات کچھ ایسے ہی ہیں، وہ جو واٹس ایپ کے اوپر ماحول کچھ اور تھا، یوٹیوب پر ماحول کچھ اور تھا، فیس بک پہ ماحول کچھ اور تھا، ٹی وی چینل پہ ماحول کچھ اور ہے، یہاں ٹک ٹاک کا ماحول کچھ بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہاں پر یہ جو ابھی علی ملک آ کے جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ بھی ختم نبوت کے بڑے زبردست مجاہد ہیں، اور جرمنی سے تعلق ہے ان کا، تو یہ ان کی بولی جانتے ہیں کہ ان کو کیسے نبٹنا ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، اگر اجازت ہو تو اب ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی دو کریں جناب، لیکن ایک طریقہ کار سے جو ہے نا، طریقہ کار اس سے جی فرمائیں۔ جی بالکل اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کروں گا، انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جی۔ سر یہ ایک تو یہ جو آق خطیب صاحب کا، اور کیا ہو گیا خطیب صاحب کو؟ سمجھ نہیں آئی جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ آق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس پہ آپ کیا نہیں، اب کوئی نہیں چیز کے اوپر ہمیں نہیں پتا کیا چل رہا ہے، ہمارا تو ختم نبوت کی فیلڈ ہے، تو ختم نبوت کے ایک دائرہ کار میں رہ کے ہم بات کرتے ہیں، رد قادیانیت کرتے ہیں یا مرزا جونیئر جیلمی کا رد کرتے ہیں بس، اور ہمیں دیگر معاملات کا علم نہیں ہے۔ اچھا اچھا، بس میں نے کہا ان دونوں میں سے کس کے بارے میں آپ دونوں کوئی کے ہمیں علم نہیں ہے جناب، معذرت۔ صحیح صحیح، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف لائے، اور علامہ محمد دین سیالوی، اور آپ خود ماشاءاللہ سے آپ بھی پرانے ڈیبیٹر ہیں مفتی صاحب، تو یہ جو بزرگان ہیں ہمارے، یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یا
یوٹیوب یا دیگر اس طرح واٹس ایپ جس طرح آپ نے کہا، تو وہاں کا ماحول کچھ اور ہے کہ وہاں ایک پروگرام کے تحت اور دھیمے لہجے میں اور اس طرح سے، لیکن یہاں تو ظاہر ہے وہ لڑائی بڑائی والا ہاں یہاں کچھ اور ہی ہے وہ اصل میں، کیونکہ سیالوی صاحب ہیں یا ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ ٹی وی چینلز کے سمجھ لیں کہ وہ کھلاڑی ہیں، تو یہاں تو بالکل ایک الگ تھلگ ہے معاملات، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ ایسا ہو جائے گا کیونکہ یہ بدتمیز قوم ہے، یہ ہمارے ساتھ تو چلو بدتمیزی کر لیتے ہیں اور ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں عادت بھی ہو گئی ہے ان لوگوں کی، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو بدتمیزی نہیں نہ کرنے دیں گے، بالکل نہیں۔ انشاءاللہ ضرور۔ میں ایک عرض کروں جی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً کچھ 4 مہینے پہلے علامہ سیالوی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ سیالوی صاحب کو مائک میوٹ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ آپ کا کیونکہ بڑا اصرار کیا افتخار احمد چیمہ جرمنی نے کہ جی میری کسی عالم دین کے ساتھ بات کرائیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، تو وہ علامہ صاحب پاکستان تشریف لے گئے، سیالوی صاحب پھر واپس آئے، پھر انہوں نے اصرار کیا، تو بہرحال میں نے کہا چلیں جی آپ کا شوق چیمہ صاحب پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گروپ بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں تقریباً کو 6 ہفتے آپس میں بات چیت چلتی رہی، اور پھر وہی ہوتا ہے مفتی صاحب جس طرح جی آئیں بائیں شائیں، اور اس میں وہ اپنی ایک مصروفیت بھی بتایا کرتے تھے۔ چیمہ صاحب، سیالوی صاحب سن رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کتابیں کوئی 450 صفحے کی اور ایک 250 صفحے کی وہ بھیجی ہیں مرکز میں لندن، کہ وہاں ان کی وہ ان کو چھان پھٹک کر کے دیکھا جائے، تو وہ جناب انہوں نے ان کو واپس کر دیں کہ آئندہ ایسا کام کیا تو فارغ کر دیں گے، تمہیں اخراج کر دیں گے جناب۔ یہ ان کو نتیجہ ملا اپنی جماعت کی خدمت کا، تو وہ دن رات اسی میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جناب کہ ہزیمت ان کو اٹھانا پڑتی ہے، لوگ محنت بھی کرتے ہیں اپنی جماعت کے لیے، ان سے اس کے لیے چندے اور وقت بھی دیتے ہیں، لیکن ہے دجالی نظام، وہ ڈرتے ہیں شاید اس بات سے کہ جس طرح وہ چراغ دین جمونی کے ساتھ ہوا تھا، تو وہی سلسلہ ہے۔ جی مفتی صاحب۔ ہاں جی ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب سیالوی صاحب قبلہ کو لے تو آئے آپ، تو اب آپ نے ان کے قریب رہنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں کے حالات کیا ہیں، تو وہ پھر جی میں نے بھی فالو کر لیا ہے سیالوی صاحب کو، تو میں بھی انشاءاللہ۔ اور اپنا مفتی صاحب اجازت دیں تو بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں نیچے ڈاکٹر زکریا صاحب، اگر وہ دوبارہ سے بہتر طور پہ زکریا کو بلائیں، لیکن بندے کے بچوں کی طرح بات کریں، آئے۔ یہ جس طریقے سے وہ روب جاڑتا ہے اور ماما بنتا ہے اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے، یہ تو نہیں نا ادھر چلے گا۔ جی زکریا صاحب کہیے۔ سوری جی، میں نے شاید کہیں کال ڈال کے بھول گیا تھا۔ میں اس محفل میں جہاں پہ سیالوی صاحب جیسے بزرگ کی توہین کی جائے، ان کی عزت اور ان کی عصمت، بہت شکریہ زکریا صاحب، بڑی مہربانی۔ آپ نے کہا کہ آپ کال ڈال کے بھول گئے تھے، اس کا مطلب ہے آنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو بڑی اب کال ڈال کے تو بولا نا، تو میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ مرزا قادیانی کو وہ 10 مہینے کا جو حمل ہوا تھا، تو گوگل تو کہتی ہے 10 مہینے کا عمل کھوتی کو ہوتا ہے، تو کیا کھوتی کا نام تم لوگوں نے مسیح موعود رکھ دیا ہے؟ تو یہ جواب لے کے آنا، ابھی جب بھی تو کال ڈالے تو تو یہ جواب اس کا لے کے آنا۔ جی یہ اپنا زاہد گجر صاحب ہیں شاید، خوشحال پاکستان۔ زاہد صاحب آپ ہیں؟ آپ نے پہلے بھی کال ڈالی تھی، بلائیں ہیں تو۔ نعیم اوان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا نال چاہ پین ٹر گئے نے۔ علامہ سیالوی صاحب نعیم اوان ہمارے بھائی ہیں جی، اور جس طرح عامر نذیر بھائی ہیں، اسی طرح یہ بھی پرانے ساتھی ہیں، اور ان کے پاس بھی کافی سارے حوالہ جات موجود ہوتے ہیں، اور اچھی بات کرتے ہیں یہ بھی۔ یہ نعیم آوان صاحب ان کی کوئی کتابیں تو نہیں ہیں ختم نبوت پر؟
شاید نہیں، اس طرح نہیں ہے میرے خیال سے. کوئی کتاب ان سے پوچھ لیں گے اگر کوئی انہوں نے لکھی ہے تو، میرا نہیں خیال اس طرح. لیکن یہ ذہن میں آتا ہے میں نے نام پڑھا ہے کہیں کتاب یہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سیالوی صاحب، بڑے پرانے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں فیس بک کی دنیا سے. ٹھیک ہے. جی کوئی اگر صاحب قادیانی جماعت احمدیہ سے اگر اوپر آنا چاہتے ہیں تو علماء کرام موجود ہیں جی. اگر کوئی آپ کا سوال ہو یا دیگر کوئی بھی بھائی آنا چاہیں، ان کے کوئی اشکالات ہوں، کوئی بات ہو، کوئی سمجھنا ہو، تو بزرگان موجود ہیں جی. آپ انشاءاللہ نہ آ سکتے ہیں پوچھ اچھا سکتے. یہاں پہ جب تک کوئی قادیانی نہیں آتا تو تھوڑا سا اضافہ کر دوں. وہ قادیانی کلمہ کی بات میں نے کی تھی، جو عاجز نے کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ ہے 2-3 آیتوں کے اندر، جبکہ محمد رسول اللہ صرف ایک آیت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، صرف ایک آیت میں. تو لا الہ الا اللہ آپ کو ملائے گا سورہ الصافات کی آیت 35 کے اندر، اور آیت سورہ محمد کی آیت 19 کے اندر، جبکہ محمد رسول اللہ صرف ایک آیت ہے، صرف ایک آیت. میں رپیٹ کر رہا ہوں، صرف ایک آیت، وہ ہے سورہ الفتح کی آیت 29. اور اسی آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 کے اوپر، جلد 18 صفحہ 207، مرزا قادیانی کہتا ہے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ. اور یہ جو کتاب ہے نا مرزے نے اسی سوال کے جواب میں لکھی تھی کہ میں نبی ہوں کہ نہیں، تو اس نے اس غلطی کے ازالہ کے اوپر یہ کتاب دے ماری کہ میں نبی ہوں، اور نبی بھی کون سا، کہ میں محمد ہوں، اصلی محمد. تو مرزا قادیانی لکھتا ہے پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. حالانکہ یہ آیت تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اور حضور کو محمد کہا گیا تھا. لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے یہ کلمے کے جو جز والی آیت ہے یہ، تو اسی کے بارے مرزا قادیانی کہتا ہے اس آیت میں تو محمد میں ہوں. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قادیانی جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتا ہے. جی ہاں، وہ قادیانی مربی آیا تھا جو بک 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 کر رہا تھا، نام اس کا پتہ نہیں کیا تھا، جس کو ملک جواب دے رہا تھا. تو کہہ رہا تھا کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے، ایک فیک مسٹری، فیک نام ہی فیک. ان کا تو پورا ہی دین ہی فیک ہے، پورا ان کا دین فیک ہے. اس وقت ان کا جعلی مسیح جو ہے وہ فیک ہے. مفتی صاحب قطع کلامی معاف ہے، اس وقت تہلکہ مچا ہوا ہے جی، تہلکہ مچا ہوا ہے قادیانی جماعت احمدیہ کے ایوانوں میں. مرزا مسرور خلیفہ موجودہ قادیانی جماعت احمدیہ سے لے کے آخری ان کے ایکٹیوسٹ جو ہیں، مربیان جو ہیں، ان تک کہ یہ علماء کرام، مفتی صاحب پہلے موجود تھے اور دیگر بھائی، نعیم اوان بھائی بھی ہیں اور عامر نذیر بھائی، دیگر بھائی موجود ہیں. اور اب علماء کرام مزید تشریف لائیں، جیسے اسکانی صاحب ہیں، ابھی سیالوی صاحب اور ظفر اللہ شاہ صاحب کو دیکھ کے تو ابھی وہ نیچے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں زکریا، اور چاہ رہا ہے کہ میں اوپر بھی آؤں، بار بار کال بھی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب مفتی صاحب سیالوی صاحب کو چھوٹا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حالانکہ مفتی صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا کہ سیالوی صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، روحانی طور پہ ہم نے جو بھی کام سیکھا متین خالد بھائی سے اور علامہ سیالوی صاحب جیسے بزرگوں سے.
تو یہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں. تو آپ اگر بدتمیزی کریں گے یہاں نیچے بیٹھ کے اور پھر چاہیں گے کہ جناب ہم اوپر بھی آئیں, آپ کرن دیو سوئے بک 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 بک. جی اور میں نے اس کو کہا ہے نا کہ اس وقت آنا تو اب کال پہ اس ٹائم آنا کہ جب مرزا قادیانی کھوتی والا جو حمل ہوا اس کو 10 مہینے کا, تو اس کا جواب لے کے آنا. ویسے نہ چڑھیو کال کے اوپر. جی نہیں پتر تو میرے ہوندیاں کال تے چڑھیا نا تے تیریاں میں ناساں بھی سیکاں گا. تو مینوں جاندا نہیں ہوا ہے. ملک صاحب تساں چلے گئے سو جناب. ویلکم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ. اور رہن دے سوئے بک بک کر دئیے. ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੜੀ سیالی ਬਕਵਾਸ صاحب بزرگ بیٹھے نے تے ایویں ہی رنگ پنگ ਬਕਵਾਸ پہ ਬੜੀ جے گئی. ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ. اپنے وہ سیلوی اصل صاحب ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ تو بہت جون سا نا بہت علم والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے نہیں وہ نا اپنے مربیاں چ بیٹھا ہوندا ہی نا تے تینوں پتہ ہے کی کردا ہی. تو چپ کر, تو چپ کر, میں تیری شکایت کر دوں گا. میں مما بنیا ہوندا ہی وہ تے مما بن کے بیٹھا ہوندا ہی. تے پتر ایتھے تینوں اسی تینوں کی اسی سمجھنے ہیں پر جا کے تو کتنے ٹر گئے ملک صاحب؟ جی جی میں اتنے ہی میں سن رہے ہیں جناب. نعیم بھائی بھی ہے بھی ملک نے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تساں یہ تعریفاں جناب سب پل بند دیتے تو تساں ٹر ہی گئے ہو. پرانی اس تعریف تے قابل نہیں ہے جی. یہ تسی اپنی ذات دا کرم ہے جس کو جڑا کم چاہ کنے. یہ تسی اپنی ذات نہ کرم ہے جس کو توفیق دینا ہے. نہیں نہیں بڑے پیارے بھائی جی. اس نے اپنی ذات دا کرم ہے. جی جی جاری رکھو. اچھا شاہ صاحب میں تہاڈی گل ایک سنی سی اپنا مفتی مبشر شاہ صاحب. جی 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 یہ جی تسی گل کر رہے ہو مرزا قادیانی دے اپنے آپ جنم دینے دی. میں الفاظ دہرا نہ رہا. یہ ہو سکتا ہے انہاں دے مسیح دی کوئی شرط ہوئے جس طرح مرزا قادیانی کہندا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسائیاں دے خدا دی کوئی خدائی دی شرط ہوئے. یہ بھی انہاں دی شرط ہونی ہے کوئی. حدیث تے جی کوئی شرط نہیں بیان کیتی گئی. اج دا کوئی ہویا ہے کوئی رولا ہویا ہے. یہ انہاں دے مسیح دی کوئی شرط ہونی ہے. ہاں جی ہوئی نا. ہاں وہ مفتی بیگم کے بارے ننگے خواب لکھے گا. وہ مناظرہ چھوڑ کے تریے پرچے جے قادیان تو دلی تو قادیان پج جائے گا. انہاں دے مسیح دیاں شرطاں چ لکھے ہونے. وہ دسن نا کیڑی جگہ تے لکھیاں نے کوئی سانوں بھی تے پتہ چلے. اصل چ بڑے کنے نے آپس چ نا کچھ کری جاندے نے دسدے نہیں جی. میرا ملک صاحب بہت اچھے. تسی پھر سیالوی صاحب بھی ٹک ٹاک تے کہنا ہے تے بدتمیز جا فورم میں تے میں تے نہ آخنا کہ اپنے فورم تے ٹھیک ہے اپنا مرزا وان بھائی. نہیں ساڈے بزرگ نے لے تے مینوں تے بڑی خوشی ہوئی ہے. مزہ آئے گا, چس آئے گی. تے لیکن جن نے کیتی بدتمیزی تے انہوں مبشر شاہ خود ہی رلے گا. السلام علیکم. جی جان صاحب آپ تشریف لائیں. جی کہیے. یہ میں نے مفتی مبشر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں, یہ ہمیں کچھ بتا دیں. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں جی. آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ بتا دیں تو آپ بتا دینا. نہیں آپ کو نہیں پتا. آپ مسلم ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ کو نہیں پتا کون ہے آخری نبی ہمارے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو بس آپ کو جب پتا ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہ آپ سب لوگ قادیانی ہیں؟ اور لعنت بھیج اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جان صاحب نیچے بیٹھ کے نا تھوڑی دیر اس چیز کو دیکھیں, ڈبل ٹیپ کریں, انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ڈریم بوائے آئے ہیں جی. ڈریم بوائے کیسے ہیں جی آپ؟ یا علی ستار صاحب مائک ان میوٹ کیجئے گا جی. جی جناب کو اپنا تعارف کرائیں. السلام علیکم. قادیانی جماعت احمدیہ سے ہیں جی. جی جی فرمائیں جناب. جی کچھ بات کیجئے. آپ تشریف لائیں, بات کریں آپ علی ستار صاحب.
सर मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले कि 2-3 मिनट पहले, तो मौजू समझना चाह रहा था। मौजू है कि मिर्जा गुलाम कादियानी इंसान था कि कोई और मखलूक था, ये मौजू है। किस लिहाज से? इस लिहाज से क्योंकि वो कहता है कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। इस एतबार से कि हमें समझ नहीं आ रही, वो कहता है मैं गंडोया हूँ, किरमे खाकी कहते हैं गंडोए को। बंदे की क्या बात कर रहे ये माइक किसका ओपन है जी? माइक तो म्यूट करें। बाजार पास पेट्रोल है से पे गो मा कोई सा असी हमारा साहब मैंने आपको म्यूट कर रहा हूँ जी। समझ नहीं आई आपको मोहतरम, किस एतबार से क्या पूछ रहे हैं? जी मोहतरम, मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे की कोई बात ही सच हुई, उस बंदे की हम क्या बात करें? हाँ ना करें, मैंने कब कहा आप करें बात? तो वो जिस बंदे की बेचारे की सारी लिखी हुई पेशेंट गोइयां, उसकी अपनी लिखी हुई बातें ही अपने खिलाफ हैं, उस बेचारे की क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, आपने मौजू पूछा था ना, किस मौजू पे बात? हमने बताना तो था ना कि किस मौजू पे बात। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मुबश्शिर कैसे हो? हेलो। हाँ मुफ्ती मुबश्शिर जमील मुरब्बी 10 यार। जमील मुरब्बी ਨੂੰ ਛੋੜ ਤੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। बरात तेरे इल्म में दसां तो को मुरब्बिया का सटाए गया दजाला। मुफ्ती मुबश्शिर मुरब्बी साहब कैसे हो? तेरे को की है? तू दस लो। ए चुप कर, चुप कर। मुफ्ती मुबश्शिर आला हजरत से मेरे साथ बात करें। शिया पे बात आप क्यों नहीं करते? शिया जो लानती खंजीर के बच्चे हैं। हाँ मुफ्ती मुबश्शिर मुरब्बी मुर्तजा भाई, ये बंदा नजर नहीं आंदा पिया बराड़ च। यही कोई चक्कर है जी, मैं भी समझ रहा हूँ भाई के हो। मुफ्ती मुबश्शिर ए बड़े इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।